صلی اللہ رسول کریم۔ محترم بھائیوں بہنوں، اسلام کی بنیادی تعلیمات پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بابرکت شخصیت پر اعتراضات کا اور نامناسب باتیں کہنے کا سلسلہ عرصہ دراز سے جاری۔ عالمی سطح پر بھی اور ملکی سطح پر بھی یہ چیزیں کافی عرصے سے ہو رہی ہیں۔ اسلام کے خلاف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کے خلاف کتابیں لکھی گئی ہیں، جھوٹے بے بنیاد الزامات لگائے گئے ہیں، آپ کی پاکیزہ سیرت کو داغدار بنانے کی کوشش کی گئی ہے، کارٹونز بنائے گئے ہیں، مختلف ترکیبیں اور تدبیریں حربے اختیار کیے گئے ہیں۔ اپنے ملک میں گزشتہ 1 مہینے پہلے اسی طرح کی ایک حرکت کی گئی، اس کا ریئیکشن سامنے آیا، مسلم ممالک کی طرف سے اس پر احتجاجات کیے گئے، اس کے نتیجے میں معمولی خانہ پوری کی گئی، جو اس کے مجرم تھے ان کو ان کے مناصب سے ہٹا دیا گیا۔ بعد میں جب اس ایشو پر مسلمانوں کی طرف سے احتجاج کیے گئے تو اس کو پوری طرح کرش کرنے کی کوشش کی گئی۔ جن مسلمانوں کی طرف سے اس پر احتجاج کیے گئے ان پر گولیاں چلائی گئیں، جس کے نتیجے میں کئی مسلمان، خاص طور سے نوجوان، شہید ہوئے۔ بے بنیاد الزامات لگا کر مسلمانوں کے گھروں کو مسمار کیا گیا، بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کو قید و بند سے گزارا گیا۔ یہ ایک طویل قضیہ ہے، اس پر اس وقت کچھ اظہار خیال کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس مناسبت سے یہ مناسب معلوم ہوا کہ اس موضوع پر کچھ گفتگو کی جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا مطلب ہے، ایک مسلمان سے کیا تقاضے ہیں۔ جب محبت رسول کی بات کی جاتی ہے تو ایک مسلمان کو کیا کیا کام کرنا چاہیے، اور اس تعلق سے یہ بھی زیر بحث آنا چاہیے کہ مسلمانوں کی طرف سے بعض وہ کام کیا ہیں جن کا صدور محبت رسول کے نام سے مناسب نہیں۔ آج کی میری گفتگو اسی موضوع پر ہوگی انشاءاللہ کہ محبت رسول سے مراد کیا ہے، قرآن اور حدیث میں اس پر کتنا زور دیا گیا ہے، اور ان تعلیمات قرآنی اور تعلیمات نبوی پر عمل کے کیا تقاضے ہیں، مسلمان کیا کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد پر اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر وہ عمل کرنے والے بنیں گے۔ محبت کہتے ہیں طبیعت کو لذت دینے والی چیز کی طرف میلان، وہ چیز جس کو دیکھ کر، جس کے پاس بیٹھ کر، جس کا تذکرہ سن کر، جس سے کچھ باتیں کر کے آدمی کو فرحت محسوس ہو، اس کی طبیعت میں لذت محسوس ہو، اس کو اطمینان اور سکون کی کیفیت سے وہ سرشار ہو، اس کو محبت کہا جاتا ہے۔ محبت عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے لفظی معنی ہی ہے چمٹنا،
کسی کو پکڑ کے بیٹھنا، کسی سے متعلق ہو جانا۔ چنانچہ اس کی لفظی تشریح ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اونٹ جس کے اوپر بہت زیادہ بوجھ لادا گیا ہو، اور بوجھ اٹھاتے اٹھاتے تھک گیا ہو، یہاں تک کہ اب وہ چل پھر نہ سکتا ہو، اور اس کے نتیجے میں وہ زمین پر بیٹھ گیا ہو اور وہ اٹھنے کی اس میں ہمت نہ ہو، اس کو المحب کہتے ہیں۔ یعنی کہ وہ زمین سے چمٹ کے رہ گیا ہے، اب وہ کسی بھی صورت میں زمین سے اٹھنا اور چلنا پھرنے کہ وہ قابل نہیں ہے، ایسے اونٹ کو المحب کہا جاتا ہے۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ محبت کے لفظی معنی ہیں کسی سے بھی، چاہے وہ کوئی انسان ہو یا کوئی چیز ہو، کوئی بھی چیز ہو، کسی بھی چیز سے انسان کو اٹیچمنٹ محسوس ہو، وہ ایک اس سے تعلق سمجھے، اس کی بات سنے، اس کے پاس بیٹھے، اس کا تذکرہ سنے، اور اس طرح اس کو اس کی طبیعت میں فرحت اور انبساط اور لذت حاصل ہو، اس کو محبت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ محبت کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے اور احادیث میں بھی آیا ہے، اور خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس کی تاکید کی گئی۔ سورہ الحزاب کی آیت ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی جو ہے اہل ایمان کو ان کی اپنی ذات سے زیادہ قریبی ہونا چاہیے، یعنی اہل ایمان کو جتنا تعلق اپنی ذات سے ہوتا ہے، جس کا اپنی ذات کا وہ جس طرح خیال رکھتے ہیں، اس کو آرام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے زیادہ قریبی تعلق اہل ایمان کا اپنے پیغمبر سے ہونا چاہیے۔ اور اسی میں ساتھ میں آگے کہا گیا ہے کہ پیغمبر کی جو بیویاں ہیں ان کو ماؤں کا درجہ دیا گیا ہے۔ جس طرح ایک شخص اپنی ماں سے وہ ٹوٹ کر پیار کرتا ہے، چاہتا ہے، اس کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اسی طرح نبی کی بیویوں سے بھی ایک مومن کا تعلق ہونا چاہیے۔ قرآن کی جو دوسری آیت ہے وہ اور بھی اس معنی کو واضح کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسی ہونی چاہیے، اور وہ محبت کن چیزوں سے برتر بالاتر فائق ہونا چاہیے۔ انسان اپنی زندگی میں جن چیزوں سے محبت کرتا ہے، قرآن مجید کی اس آیت میں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ سورہ توبہ کی آیت ہے، باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں اور شوہر، خاندان، مال، تجارت، گھر بار، کوٹھیاں، مکانات، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ انسانوں کو محبت ہوتی۔ ان چیزوں کا تذکرہ کیا گیا، وہ یہ کہا گیا ہے کہ ان چیزوں سے تو محبت فطری ہے، لیکن دین و ایمان کا تقاضا ہے کہ ان سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ اگر کسی کے دل میں اللہ اور اس کے رسول سے اپنی طبی چیزوں سے زیادہ محبت نہیں ہے تو ان کو وارننگ دی گئی ہے کہ پھر یہ لوگ اپنی خیر منائیں۔ اللہ کے رسول سے محبت کا تذکرہ اسی طرح احادیث میں بھی بہت صراحت سے کیا گیا ہے۔ متعدد احادیث میں اللہ کے رسول سے محبت پر زور دیا گیا ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ اگر اللہ کے رسول کی محبت دل میں دوسری چیزوں سے نہیں ہے تو پھر آدمی کا ایمان ہی معتبر نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث میں کہا گیا، اللہ رسول نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے باپ سے اور اپنے بیٹے سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ ایک دوسری حدیث میں جو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس میں باپ اور بیٹے کے ساتھ ساتھ بھی کہا گیا ہے والناس اجمعین، باپ سے اور بیٹے سے اور اسی طرح تمام انسانوں سے زیادہ
اگر کوئی شخص مجھ سے محبت نہیں کرتا ہے تو اس کا ایمان نہیں۔ ایک اور حدیث میں حضرت انس بن مالک حضرت اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں 3 چیزیں ایسی ہیں جس شخص میں پائی جائیں گی تو گویا کہ وہ ایمان کی لذت سے سرشار ہوگا۔ اس میں سے پہلی چیز ہے کہ اللہ اور رسول سے محبت ہونی چاہیے، کہ یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، یعنی پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ اور رسول سے محبت اس کو اور تمام چیزوں سے زیادہ ہو۔ اگر کوئی شخص ایسی محبت اپنے دل میں محسوس کرتا ہے تبھی وہ ایمان کی لذت سے بہرہور ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے ایک واقعے سے اس کی مزید تشریح ہوتی ہے۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور عمر بن الخطاب بھی ساتھ میں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، میں آپ سے ہر چیز سے زیادہ محبت کرتا ہوں الا نفسی، لیکن میں اپنی ذات سے زیادہ آپ سے محبت نہیں کرتا۔ حضرت عمر نے صاف گوئی سے کام لیا، ان کے دل کی جو کیفیت تھی اس کا انہوں نے اظہار کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ یا عمر، عمر تمہاری محبت مکمل نہیں ہوئی، والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، عمر تمہاری محبت مکمل نہیں ہوئی، وہ اس وقت مکمل ہوگی جب تم مجھ سے ہر چیز سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنی ذات سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرنے لگو۔ روایت میں ہے کہ حضرت عمر تھوڑا سا ٹھہرے، پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، واللہ لانت احب الی من نفسی، اب میں اپنی کیفیت یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں آپ سے اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الان یا عمر، عمر اب تمہاری محبت مکمل ہوئی۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ احادیث میں بھی یہ صراحت کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت باپ سے، بیٹے سے، رشتہ داروں سے، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ محترم بھائیوں بہنوں، صحابہ کرام کی زندگی میں اس کی بے مثال ایسے واقعات ملتے ہیں۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں، آپ کی جان کی حفاظت میں اپنی جانیں قربان کر دی۔ بہت سے واقعات سیرت کی کتابوں میں مروی ہیں، میں چند واقعات کی طرف بس اشارے میں کرتا ہوں۔ حضرت زید بن وسنہ یہ صحابی ہیں، ان کو مشرکین نے کسی موقع پہ پکڑ لیا، ان کو وہ قتل کرنے کے لیے حرم سے باہر لے جانے لگے۔ راستے میں ابو سفیان جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے وہ ملے، انہوں نے چھیڑنے کے لیے کہا کہ اے زید، یہ بتاؤ کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تمہاری جگہ محمد کو اللہ قتل کر دیا جائے اور تم اپنے گھر والوں کے ساتھ آرام سے رہتے؟ حضرت زید نے بڑا پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا اللہ کی قسم مجھے یہ ہرگز گوارا نہیں ہے کہ میں چھوڑ دیا جاؤں اور اس کے بدلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں ایک کانٹا چبھے۔ پھر اسی طرح کا واقعہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں پیش آیا تھا۔ حضرت خبیب کو دشمنوں نے پکڑ لیا، ان کو اذیتیں دی، پھر ان کو قتل کرنے کے لیے وہ لے چلے۔ ایک شفیع القلب نے اسی طرح کا سوال کیا کہ اے خبیب، تم تو یہ ضرور چاہتے ہوگے کہ تمہاری جگہ محمد ہوتے اور تم کو چھوڑ دیا جاتا۔ ٹھیک، انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ اللہ کی قسم مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ میری جان بچ جائے اور اس کے عوض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں ایک کانٹا چبھے۔ غزوہ احد کے موقع پر ہم جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی بے تدبیری کی وجہ سے مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہار ہو گئے تھے۔ چنانچہ اس موقع پہ ایک نازک موقع پہ ایسا ہوا کہ دشمنوں نے گھیر لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تیروں کی بوچھار کر دی۔ اس موقع پر کئی صحابہ کا نام آتا ہے کہ انہوں نے آگ کا اوٹ کر لیا، آگ کے اوپر جھک گئے،
دشمنوں کی طرف اپنی پیٹ کر دی، چنانچہ جو تیر آتے تھے وہ ایک ایک کر کے ان کی پیٹ میں پیوست ہوتے تھے۔ حضرت ابو طلحہ کا نام آتا ہے کہ بعد میں دیکھا گیا کہ ان کی پیٹ پر 70 سے زیادہ زخم تیروں کے تھے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنا منہ کر لیا تھا، دشمنوں کی طرف پیٹ کر لیا تھا، جو تیر بھی آتے تھے وہ ان کی پیٹ میں پیوست ہو جاتے تھے۔ اسی طرح ایک دوسرے صحابی حضرت ابو دجانہ کا بھی نام آتا ہے کہ اسی طرح انہوں نے بھی یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے، انہوں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف آنے والے تیروں کو اپنی پیٹ پر روکا تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی اذیت نہ پہنچے۔ اللہ کے رسول سے محبت کے معاملے میں مرد نہیں خواتین بھی آگے آگے تھیں۔ خواتین کے بھی متعدد واقعات مروی ہیں، صرف ایک واقعہ میں بیان کروں گا۔ غزوہ احد ہی کے موقع پر یہ افواہ پھیل گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کیے گئے تھے۔ یہ افواہ سن کر مدینے سے لوگ بھاگ کے احد کے میدان کی طرف آنے لگے۔ اس میں ایک خاتون بھی تھی جن کا نام تھا سمیرہ بنت قیس۔ راستے میں خاتون کو بتایا گیا کہ تمہارا باپ شہید ہو گیا۔ اللہ کے رسول کا کیا حال ہے؟ تمہارا بھائی شہید ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول کیسے ہیں یہ بتاؤ مجھے۔ تمہارے شوہر مارے گئے ہیں، مجھے یہ بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں؟ بھاگتی ہوئی آئی احد کے میدان میں پہنچی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اس وقت انہوں نے فرمایا کل مصیبت بعدک جلل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اس کے بعد تمام مصیبتیں ہیج ہیں۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کا اظہار کیا تھا۔ محترم بھائیوں، احادیث سے اور قرآن کی تعلیمات سے کیا اللہ کے رسول سے محبت کے کیا تقاضے ہیں، ان کا میں تذکرہ اختصار سے میں کروں گا۔ سب سے پہلا تقاضا یہ ہے جو بہت معمولی تقاضا ہے، سب سے چھوٹا تقاضا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آئے آپ پر صلاۃ و سلام پڑھا جائے۔ قرآن مجید میں اس کی تاکید کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جس شخص کو اس کی بھی توفیق نہ ہو کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو وہ درود و سلام کے کلمات کہہ دے، وہ شخص تو بہت زیادہ محروم ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے، آپ نے کہا آمین، دوسرے آپ نے ایک قدم اور بڑھایا، کہا آمین، تیسرا قدم اور اوپر آپ چڑھے، آپ نے کہا آمین۔ بعد میں آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے بار بار آمین 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 کیوں کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جبریل آئے تھے، تینوں مرتبہ انہوں نے ایک ایک بات کہی تھی، میں نے اس پر آمین کہا تھا۔ اس میں ایک بات یہ ہے کہ حضرت جبریل نے کہا تھا کہ جس شخص کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ میرے اوپر درود نہ بھیجے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اس پر میں نے کہا تھا آمین۔ دوسرا محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اطاعت کی جائے۔ قرآن مجید میں اطاعت کا بار بار تذکرہ کیا گیا ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، لوگوں اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اگر تم منہ پھیرتے ہو تو رسول کا کام تو صرف پہنچا دینا ہے، ماننا نہ ماننا تمہارا کام ہے، اس کے انجام کو بھگتنا تمہیں۔ قرآن مجید میں بار بار اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول کی اطاعت کی تاکید کی گئی۔ کہیں کہا گیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، تو جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ تو اس کو تو بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ قرآن کریم کی بعض آیت میں اطاعت اللہ کے ساتھ اطاعت رسول کی بات کی گئی ہے،
اور کہیں کہیں اللہ کا تذکرہ الگ کیا گیا ہے، رسول کا تذکرہ الگ کیا گیا ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، رسول کے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. گویا کہ رسول کی اطاعت کرنا یہ اللہ کی اطاعت ہی کرنے کے مثل ہے. اطاعت کا الٹا ہوتا ہے معصیت. اور کوئی بات آئے آدمی سنی انسنی کر دے، ایسے شخص کے لیے جہنم کی وعید سنائی گئی. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اس کے لیے تو جہنم کے آگ کی سزا ہے جس میں اس کو ہمیشہ کے لیے ڈال دیا جائے گا. ایک حدیث سے بھی اس کی وضاحت ہوتی ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری امت کے تمام لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا سوائے اس شخص کے جو خود جنت میں جانے سے انکار کر دے. کتنی عجیب تعبیر ہے جو اللہ کے رسول ہم نے استعمال کی ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ایسا بدبخت ہوگا جو جنت میں نہ جانا چاہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی گویا کہ وہ خود جنت میں نہیں جانا چاہتا. مطلب بھائیو پہلا تیسری چیز ہے اتباع کرنا. اتباع پر بھی قرآن مجید میں بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، رسول کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. لوگوں اے پیغمبر آپ کہہ دیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا. اطاعت اور اتباع میں کچھ فرق ہے یا دونوں ہمارا الفاظ استعمال ہوتے ہیں؟ اطاعت اور اتباع دونوں قریب معنی میں ہیں لیکن ان میں کچھ فرق پایا جاتا ہے. اتباع کے معنی ہے نقش قدم پر چلنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کر کے دکھایا ہو اسی طرح کرنے کی کوشش کرنا، یہ معنی اطاعت میں نہیں پائے جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے اس حکم پر عمل کیا جائے. آپ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رک جائے، یہ اطاعت ہے. اتباع یہ ہے کہ جن کاموں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چل کر دکھایا ہے اس پر ہم بھی چلنے کی کوشش کریں، یہ اتباع کہلاتی. تو گویا کہ اہل ایمان سے اطاعت بھی مطلوب ہے اور اتباع بھی مطلوب ہے. ایک اور چیز ہے تنازعات میں حکم بنانا. اہل ایمان کے درمیان تنازعات ہو سکتے ہیں، اختلافات ہو سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایمان والے جو ہیں وہ بالکل سیدھے سادے ہیں کہ ان کے درمیان کبھی کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ نہ مطلوب ہے نہ ممکن ہے. لیکن اگر ان کے باہمی معاملات میں اختلافات ہوں، چاہے وہ سماجی معاملات ہوں، خاندانی معاملات ہوں، تجارتی معاملات ہوں، دوسرے معاملات ہوں، اگر اہل ایمان کے درمیان کچھ بھی اختلافات ہوں تو ان سے مطلوب یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کریں. یہ دیکھیں کہ قرآن و حدیث میں کیا بات کہی گئی ہے، اللہ نے اور اس کے رسول نے کیا کہا ہے، اور پھر ان کے تنازعات میں جو اللہ اور رسول کا حکم سامنے آئے اس پر وہ عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ پائیں. قرآن مجید میں اس بات پر بھی بہت زور دیا گیا ہے، اس کی تاکید کی گئی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. اہل ایمان کا رویہ تو یہ ہونا چاہیے کہ جب انہیں اللہ اور رسول کی طرف بلایا جائے تو فوراً وہ پکار دیں کہ ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے. دوسری آیت میں کہا گیا ہے فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. اے پیغمبر یہ لوگ تو کبھی مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ جب جو ان کے درمیان جو اختلافات ہوں اس میں آپ کو حکم نہ بنائیں. ثم لا يجدوا في انفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. یہ حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی تھا اور یہ حکم آپ کے انتقال کے بعد بھی ہے.
اب ہمارے درمیان جو تنازعات ہے اس میں ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ اور رسول کی تعلیمات کس کے حق میں ہے. ہر مومن کے دل میں یہ اطمینان ہونا چاہیے، شرست ہونا چاہیے کہ جو بھی فیصلہ اللہ اور اس کی رسول کا آئے گا وہ اس کے مطابق عمل کریں گے. ایک پوائنٹ ہے اسوہ رسول کو اختیار کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اختیار کرنا. قرآن مجید میں اس کا بھی حکم بہت تاکیدی انداز میں دیا گیا ہے. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین اسوہ ہے، اور خاص طور سے اس شخص کے لیے تو ہی ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہو. اسوہ حسنہ کیا ہے؟ اسوہ حسنہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھی جائے، آپ کے اعمال دیکھے جائے، جن کاموں پر آپ نے عمل کیا ہے اس پر خود عمل کرنے کی کوشش کی جائے، جن کاموں سے آپ نے اجتناب کیا ہے ان سے بھی بچنے کی کوشش کی جائے. صحابہ کرام کی زندگیوں میں اس کے بے مثال نمونے ملتے ہیں. میں نے بہت سے واقعات نوٹ کیے ہیں، اس وقت ان کو پیش کرنے کا موقع نہیں ہے. آپ اندازہ کریں، حضرت عبداللہ ابن عمر نے سفر کیا، مدینے سے مکہ سفر کیا. تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتے تھے اپنے غلام سے کہ تم کو میں آتا ہوں. تھوڑی ہٹ کے جاتے، بیٹھتے، پھر اٹھ کے آتے اور چل دیتے. غلام نے جب کئی بار دیکھا تو کہا کہ یہ کیا کرتے ہیں حضرت آپ؟ حضرت ابن عمر نے کہا اسی طرح ایک بار میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ سفر کیا تھا، آپ کو استنجا کی حاجت ہوتی تھی تو آپ اسی طرح مجھ کو روکتے تھے اور استنجا کرتے تھے، پھر میں آپ کے ساتھ میں چل دیتا تھا. مجھے استنجا کی حاجت نہیں ہے، لیکن جہاں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکے تھے وہاں میں بھی رکنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک صحابی آئے اللہ کے رسول سے ملاقات کرنے، آپ کے کرتے کے بٹن کھلے ہوئے تھے. راوی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اور ان کے بیٹے نے زندگی بھر کرتے کے بٹن لگائے ہی نہیں، یہ سوچ کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے جس وقت دیکھا تھا آپ کے کرتے کے بٹن کھلے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے کبھی کرتے کے بٹن لگائے ہی نہیں. حضرت عمر فاروق کا مشہور جملہ ہے، حجر اسود کو مخاطب کر کے وہ کہتے تھے میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجھ کو بوسہ دیتے تھے، اس لیے میں بھی بوسہ تجھ کو دیتا ہوں. صحابہ کرام کے اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں کہ انہوں نے جیسا کرتے ہوئے آپ کو دیکھا ٹھیک اسی طرح انہوں نے عمل کیا. یہ تو ان کی طبیعی محبت تھی، جو آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے تو اسی طرح کرنے کی کوشش کرتے تھے. محبت کا دوسرا پہلو ہے جو ایمانی ہے. ایمانی پہلو یہی ہے کہ ہم کو بھی اللہ کے رسول سے سیرت سے معلوم ہو کہ جو بھی آپ نے عمل کیا ہے اسی طرح عمل کرنے کی کوشش کی جائے. حضرت ابن عمر ہی کا واقعہ ہے. ایک شخص آیا پوچھا کہ یہ بتائیے کہ قربانی واجب ہے کہ سنت ہے؟ حضرت ابن عمر نے کہا صح النبی صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، اللہ کے رسول نے قربانی کی ہے اس لیے میں قربانی میں کرتا ہوں. پوچھنے والے نے پھر کہا کہ میں یہ پوچھ رہا ہوں اس کی حیثیت کیا ہے، شرعی حیثیت کیا ہے، فرض ہے سنت ہے؟ انہوں نے پھر یہی کہا کہ اللہ کے رسول نے قربانی کی اس لیے میں قربانی کرتا ہوں، صحابہ نے کی میں کرتا ہوں. شاگرد نے پھر پوچھا تو انہوں نے پھر ڈانٹا، کہا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے یہ عمل کیا ہے اس لیے میں کرتا ہوں، تم بار بار ایک ہی طرح کا سوال تو کرتے جا رہے ہو. تو ایمان اگر دل میں محبت ہوتی ہے تو آدمی یہ نہیں دیکھتا ہے کہ عمل کی حیثیت کیا ہے، فرض ہے، واجب ہے، چھوڑ سکتے ہیں نہیں چھوڑ سکتے ہیں، مستقل کرنا ہے یا کبھی کبھی کرنا ہے. نہیں، جب جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اداؤں کا آدمی غلام ہوتا ہے، جیسے اس کو کرتا ہوا دیکھتا ہے اسی طرح کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے کہ اسی طرح کے اعمال کرنے کی کوشش کی جائے. آخری نقطہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو اذیت پہنچانے کی کوشش نہ کی جائے. قرآن مجید میں اس بات کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، سورہ احزاب میں ہے وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ،
اے ایمان والو تم کو یہ زیر نہیں دیتا ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے کی کوشش کرو. سورہ توبہ میں کہا گیا ہے والذین یؤذون رسول اللہ لهم عذاب الیم. جو لوگ اللہ کے رسول کو اذیت پہنچائیں گے ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے. اللہ کے رسول کو اذیت کی کیا صورت ہے؟ بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں لیکن ان میں ایک صورت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کیا جائے. آپ سے محبت کا زبانی دم بھرا جائے, محبت رسول کے دعوے کیے جائیں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو اعمال کا ثبوت ملتا ہے, آپ کے جو احکام و ارشادات ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش نہ کی جائے, اس سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت اور کیا ہو سکتی. آخر میں چند باتیں احانت رسول کے موضوع پر بھی کہنا چاہتا ہوں. محبت کی ضد ہے احانت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احانت نہ کی جائے. اس تعلق سے دو تین باتیں ہمارے سامنے رہنی چاہیے. اگرچہ یہ موضوع خود ایک مستقل موضوع ہے, اس پر ایک تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے, لیکن اس موقع پر میں صرف تین چار نکات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی مذہبی شخصیت کی توہین نہ کی جائے, یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی نہیں بلکہ دوسرے مذاہب کی جو مذہبی مقدس جو شخصیات ہیں ان کے بارے میں بھی کوئی ایسا لفظ نہ نکالا جائے جس سے اس مذہب کے لوگ اذیت محسوس کریں, احانت محسوس کریں. قرآن مجید میں اس کا صاف حکم دیا گیا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم. اے ایمان لانے والو, جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں ان کے بارے میں برے کلمات, نازیبا کلمات, احانت والے کلمات نہ نکالو. اگر تم ایسا کرو گے تو یہ لوگ بھی آگے بڑھ کر شرک سے آگے بڑھ کر اپنی جہالت کی وجہ سے اللہ کے بارے میں بھی اسی طرح کی باتیں کہیں گے. تو گویا کہ پہلا حکم یہ ہے کہ کسی بھی مذہب کی مقدس عظیم شخصیات جن کا وہ احترام کرتے ہیں ان کے بارے میں احانت کے کوئی الفاظ نہ نکالے جائیں. دوسرا بنیادی حکم اسلام کا یہ ہے کہ اسلامی ریاست میں احانت رسول کی سزا قتل ہے. اسلامی ریاست میں اگر کوئی بھی اللہ کے رسول کی احانت کرے گا, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے اسلامی ریاست میں رہنے والا کوئی دوسرا ہو, ذمہ ہو, اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احانت کرے گا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا. اس پر علماء اسلام کی بہت سی کتابیں ہیں. علامہ ابن تیمیہ کی بھی ایک کتاب ہے اور بھی متعدد علماء کی یہ کتاب ہے, اور اس پر علماء اسلام کا اجماع ہے اسلامی ریاست میں کوئی بھی شخص چاہے مسلمان ہو یا دوسرے مذہب کا ماننے والا ہو, اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احانت جان بوجھ کے کرے گا اور اس پر اصرار کرے گا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا. تیسری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ کسی فرد کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے. یہ بہت اہم بات ہے جس کی ہم پرواہ نہیں کرتے. جو احتجاج ہوئے ہیں, جو مظاہرے ہوئے ہیں, اس میں بعض نادان مسلمانوں کی طرف سے اس طرح کے بھی نعرے لگائے گئے, احانت رسول کی بس ایک ہی سزا, 70 سے سزا, 70 سے سزا. کسی فرد کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے. ہمارے سامنے کسی نے اللہ کے رسول کی احانت کی, ہم کو یہ حق نہیں پہنچ جاتا کہ ہم اس کے خلاف تلوار لے کے آ جائیں اور اس کی گردن اڑا دیں. اسلامی ریاست ہو تو اس میں بھی کسی فرد کو اس کی اجازت نہیں ہے, اور اگر اسلامی ریاست نہیں ہو, غیر اسلامی ریاست ہو تو اس میں تو اور بھی ملک کے قوانین کو مضبوط رکھنا چاہیے. تو خلاصہ یہ کہ اس کو ایسے مجرم بدبخت شخص کو قانون کے دائرے میں لایا جائے گا, اس کے خلاف شکایت کی جائے گی, عدلیہ میں اس کے خلاف کیس کیا جائے گا,
اس کو سزا دلانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی، لیکن کسی فرد کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے فرد پر اہانت رسول کا الزام لگائے اور پھر اس کو سزا دینے کے لیے بھی تیار ہو جائے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ رورل سوسائٹی میں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جا رہی ہو تو اس کو روکنے کے لیے ہر ممکن تدبیر اختیار کی جائے گی، احتجاج کی تمام صورتیں اختیار کی جائیں گی، مجرموں کو سزا دلوانے کی تمام کوششیں کی جائیں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ منصوبہ بندی ضروری ہے۔ بغیر منصوبہ بندی کے، بغیر پلاننگ کے کچھ نوجوان اٹھیں، جذبات کی راہ میں بہہ جائیں، نعرے لگائیں، پتھر پھینکیں، کچھ دوسرے ایسے کام کریں تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ احتجاج منصوبہ بند ہو، پہلے سے اس کی پلاننگ کی جائے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ملکی سطح پر جو دینی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے کسی اعلان کا انتظار کیا جائے، نہیں، بلکہ کسی بھی جگہ اگر وہاں کے لوگ احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو پہلے وہاں کے سربراہ لوگوں کو منصوبہ بنانا چاہیے کہ احتجاج کیسے کیا جائے گا، کہاں سے کہاں تک جایا جائے گا، کن لوگوں سے شکایت کی جائے گی، احتجاج کے کیا طریقے اختیار کیے جائیں گے۔ اس طرح کی منصوبہ بندی کے بعد ہی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ گزشتہ دنوں جو مسلمانوں کی طرف سے ملک کے بعض حصوں میں جو احتجاجات کیے گئے ہیں، اندازہ ہوا ہے کہ ان میں منصوبہ بندی کا فقدان رہا ہے۔ کچھ نوجوان جذبات میں آئے، انہوں نے اپنے طور سے کچھ حرکتیں کر لی، تو ظاہر ہے کہ اس کا کچھ فائدہ سامنے آنے کے بجائے نقصانات بھی سامنے آئے ہیں۔ اس لیے بہرحال ہمیں اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا حق ہے، ہمیں احانت رسول کو روکنے کا حق ہے، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اب احتجاج کی جو بھی کوششیں کریں ان میں منصوبہ بندی بھی شامل ہونی چاہیے۔ یہی باتوں پر میں اتفاق کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔